لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. غيور جواد دوست اور بھائی، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ بہت پرفتن دور ہے. ہر طرف فتنے ہی فتنے، ہر طرف جھگڑے ہی جھگڑے. آپ کسی کے پاس جاؤ گے تو وہ آپ کو دوسرے کی شکایت کرتا ہوا ملے گا. باپ کے پاس جاؤ گے بیٹے کی شکایت کرے گا، بیٹے کے پاس جاؤ گے باپ کی شکایت کرے گا، ماں کے پاس جاؤ گے بیٹی کی شکایت ملے گی، بیٹی کے پاس جاؤ گے ماں کی شکایت ملے گی. آپ فرض ہے کہ کسی کے پاس بھی آپ جاؤ گے اور دوسرے کی شکایت کرتا ہوا ملے گا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ شکایتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ باپ بیٹے کی شکایت کیوں کر رہا ہے؟ بیٹا باپ کی شکایت کیوں کر رہا ہے؟ بھائی بھائی کی شکایت کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو معتدل پیدا کیا ہے. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد اعتدال کے اندر پیدا کیا ہے. کوئی چیز اعتدال سے باہر نہیں. اگر اس چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے گا تو پھر گڑبڑی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم کے دوسرے سپارے میں پہلے صفحہ پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے اس امت کو درمیانی امت بنایا، اعتدال والی امت بنایا. نہ اس امت کو زیادہ سخت کیا ہے کہ ان پر قانون زیادہ سخت کر دیے ہوں، اور نہ اتنی ڈھیل دی ہے کہ ان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا ہو، بلکہ ہم نے ان کو ایک میانہ روی حد اعتدال کے اندر رکھا ہے. جب وہ چیز حد اعتدال کے اندر رہے گی، اعتدال کی حد میں رہے گی، تو وہ نظام صحیح چلے گا. اس میں پھر فتنے نہیں ہوں گے. جو یہ دنیا بھر کے جھگڑے ہیں، دنیا بھر کی شکایتیں ہیں، ان شکایتوں کی اور ان جھگڑوں کی، ان فتنوں کی بڑی وجہ اور اہم وجہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرتے. باپ بیٹے کا حق ادا نہیں کرتا، بیٹا باپ کی شکایت کر رہا ہے. جب بیٹے کے حقوق نہیں ادا ہوتے تو بیٹا شکایت کر رہا ہے. دوست کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ شکایت کر رہا ہے. پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے، وہ شکایت کر رہے ہیں. غرض یہ کہ جس کے آپ حق تلفی کرو گے، جس کا حق مارو گے، وہ شکایت کرے. اور جب حق تلفیاں عام ہو جاتی ہیں تو عرف عام کے اندر اس کو کہا جاتا ہے جنگل راج. جب کسی کے حقوق کی رعایت نہیں ہوتی پھر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں تو جنگل راج، کسی کا کوئی حق، کسی کے حق کی کوئی رعایت نہیں. جس کا جی چاہتا ہے اس کا حق مار لیا جاتا ہے. حالانکہ حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق سے مقدم رکھا.
حقوق اللہ سے مقدم ہے حقوق العباد، بندوں کے حق، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حق انسان پر اس کی جان کا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جانوں کا تم پر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری جانوں کا تم پر حق ہے۔ تین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی ایک عبارت کیا، کیونکہ صحابہ کو شوق تھا، وہ نبی کو جو عمل کرتا دیکھتے تھے اسی عمل پر چلتے تھے، اسی کی نقل شروع کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، افطار نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھا کہ آپ افطار ہی نہیں کرتے، انہوں نے بھی سوچا کہ ہم بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، ہم بھی نیکیاں زیادہ کمائیں، اس لیے ان صحابہ اکرام نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے اور بیچ میں افطار ختم کر دیا۔ اب وہ لگاتار روزے رکھتے گئے، 2-4 دن رکھتے ہوں گے روزے، 2 دن اتنی بھوک برداشت کرے گا، وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ بستر پر آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں بیمار ہو گئے ہیں، بستر پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ بھئی کیا بات ہوئی؟ انہوں نے واقعہ بتایا کہ اللہ کے نبی آپ کے عمل کو دیکھا ہم نے اور ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی نیکیوں میں آگے نکلیں، ہمارے پاس بھی نیکیوں کا ایک ذخیرہ ہو، ایک انبار ہو، اس لیے ہم نے بھی آپ کی اتباع میں مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اللہ یطعمنی و یسقینی، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تمہیں نظر نہیں آتا، اس لیے تم میری اس اتباع کو چھوڑو ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوں کا بھی حق رکھا ہے۔ انسان کے بدن کا حق ہے کہ اس کو عبادت میں جیسے لگائے تو اس کو آرام بھی دیا جائے، یہ نہیں کہ اس کو عبادت میں لگاتا رہے، آرام بھی دینا چاہیے، نیند بھی لینی چاہیے، راحت بھی پہنچانی چاہیے، یہ انسان کے بدن کا حق ہے۔ تو حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقدم کیا، بہت بلند کیا ہے، اور اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں انسانیت کو جمع کیا جائے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت کی صبح تک آنے والا ایک ایک انسان جب جمع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک انسان سے حساب و کتاب فرمائیں گے۔ اس حساب و کتاب میں جس نے اللہ کے حقوق میں حق تلفی کی ہوگی، نماز چھوڑ دی ہوگی، روزہ چھوڑ دیا ہوگا، زکات چھوڑ دی ہوگی نہیں دی ہوگی، اللہ کے حقوق میں جس نے حق تلفی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس کا جی چاہے گا معاف فرما دے گا۔ چلو میرا حق ہے میں معاف کروں، نماز نہیں پڑھی اس نے، روزہ نہیں رکھا، میرا حق ہے میں معاف کرتا ہوں۔ لیکن حقوق العباد کے متعلق اللہ فرمائیں گے جب تک حق والا ہی معاف نہ کرے گا میں معاف نہیں کروں، جب تک حق والا ہی معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے حقوق العباد بہت مقدم ہے، اس کی رعایت مسلمانوں میں بہت کم ہو گئی، بہت کم، لوگوں کا دھیان حقوق العباد کے اندر نہیں ہے، لوگوں کی توجہ صرف حقوق اللہ پر۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، 5 ٹائم کا نمازی ہے، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے پر عمرے کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، لوگوں کی نظر میں بھی آدمی دیندار ہوتا ہے۔ جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہو، لوگوں کی نظر میں بھی وہ آدمی دیندار ہوتا ہے، اوپر بڑا نیک آدمی ہے 5 وقت کا نمازی۔ دیندار کی پہچان 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، دیندار کی پہچان ہے کہ بندہ کتنے حقوق العباد کی رعایت کر رہا ہے۔
جتنا بڑا دیندار ہوگا وہ اتنا ہی بڑا حقوق العباد کی رعایت کرنے والا ہوگا، دوسروں کے حق۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں، میرا کسی پر حق ہے تو مجھے معلوم ہے کہ کیسے لینا ہے، کہ اس میں سے مجھے اپنا حق نکالنا ہے، لیکن اگر مجھ پر کسی کا حق ہے تو پھر دینے کا طریقہ نہیں آتا، پھر دینے کا طریقہ نہیں آتا کہ مجھے اس کا حق دینا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے جو دنیا میں آج فتنہ فساد ہے کہ ہم نے حق تلفیاں ختم کر دی، لوگوں کے حقوق کو ختم کر دی، بھائی بھائی کا حق قائم پڑا ہے، اور پھر اپنے آپ کو دیندار سمجھ بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا، مدعی نے اپنے گواہ پیش کیے، حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی اپنے گواہ پیش کرو، تم نے مقدمہ کیا ہے، تو انہوں نے اپنے دعوے پر 2 گواہ پیش کیے۔ ایک گواہ تو وہ تھا کہ جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ آدمی سپاہ ہے، یعنی سچا آدمی ہے، اس کی گواہی کا اعتماد کیا جائے۔ ایک شخص وہ تھا جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہی نہیں تھے، تو اس شخص کی تصدیق کے لیے حضرت عمر نے اعلان کیا کہ بھائی کوئی ہے جو اس آدمی کی تصدیق کر دے کہ یہ آدمی سچا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، دیانت دار آدمی ہے، تاکہ اس کی گواہی قبول کر لی جائے۔ تو ایک شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں یہ آدمی امانت دار ہے، سچا آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے سوال کیا کہ کیا تیرا یہ پڑوسی ہے؟ جارو کا تیرا یہ پڑوسی ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین میرا پڑوسی تو نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اگلا سوال کیا کہ کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے، کہ تو نے اس کو جان لیا ہو کہ یہ اچھا آدمی ہے؟ سفر میں انسان کی اچھائی کی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ آدمی کتنا برداشت کرنے والا ہے، کہ اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں، کتنے کمالات ہیں۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین میں نے اس کے ساتھ سفر بھی نہیں کیا۔ حضرت امیر المومنین نے اگلا سوال کیا کہ کیا تو نے اس کے ساتھ معاملات کیے ہیں، لین دین کیا ہے؟ کہ امیر المومنین میں نے اس کے ساتھ معاملات بھی کوئی نہیں کیا، میرا تو اس کے ساتھ لین دین بھی کبھی نہیں ہوا ہے۔ حضرت امیر المومنین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر اس شخص سے کہا کہ لعلک یخرج من المسجد، کہ شاید تو نے اس شخص کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس لیے تو نے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دی۔ تو گویا اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے اچھا ہونے کے لیے، امانت دار اور دیانت دار ہونے کے لیے صرف نمازی ہونا کافی نہیں ہے، حقوق العباد کی رعایت ضروری ہے کہ اس نے بندوں کے حق ادا کیے ہیں کہ نہیں کیے۔ آج کتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے اکثریت طبقہ وہ ہے جو میراث میں سے بہنوں کا حق تو کھائے پڑا ہے۔ 99%، 1% کوئی ہوگا کسی نے دیا ہوگا۔ دہیج تو خوب دیتے، لاکھوں کروڑوں روپے کا دہیج دے دیتے، شادی کا خوب خرچ کر دیتے ہیں، اس سے میراث ادا نہیں ہوگی۔ دہیج میں آپ چاہے فارچونر دے دو اور چاہے کوئی اور بڑی گاڑی دے دو کروڑ روپے کی، اس سے میراث کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میراث تو اس مال میں سے جو باپ نے ترکہ چھوڑا ہے، اس ملکیت میں سے جب آپ تقسیم کر کے بھائیوں اور بہنوں کا حق دیں گے تب میراث ادا ہوگا۔ اور بہنوں کا حق تو بہنوں کا، بھائیوں کا حق بھی بہت سارے کھا جاتے ہیں، بھائیوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں۔ نمازی آدمی خوب نماز پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، وقت بھی لگا رہا ہے تبلیغ میں، لیکن جب حقوق العباد کا نمبر آتا ہے تو پھر بھائی کا حق آ کے بیٹھ جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کے متعلق اتنی سخت ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، آپ پر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینے کے لیے آخری ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ بھائی آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، جس کا مجھ پر کوئی حق ہو آج مجھ سے آ کر لے، آخرت میں مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرے، آج میں اس کا حق دینے کے لیے تیار ہوں، کسی کا مالی حق ہو میں مال دینے کے لیے تیار ہوں، کسی کے میں نے تھپڑ مارا ہو میں تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہوں، کسی کے میں نے پنچی ماری ہو پنچی کھانے کے لیے تیار ہوں، آج آئے اور اپنا حق مجھ سے لے لے، کل قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا حق ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آپ نے میرے ایک پنچی ماری، ایک چھڑی ماری کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی تیرے چھڑی ماری آجا تو مار لے میرے، برابر ہو جائے گا تو بھی مار لے میرے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے میرے کمچی ماری تھی، ڈنڈی ماری تھی، اس وقت میرے کمر پر کپڑا نہیں تھا، چادر نہیں تھی، میری کمر نہیں تھی، لہذا آپ بھی اپنی چادر ہٹائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹائی۔ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چمٹ کر کمر سے بوسے دینے شروع کر دیے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ میں بدلہ لینا نہیں چاہ رہا تھا، میری نیت یہ تھی، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہانے سے آپ کے جسد اطہر کا بوسہ۔ اس نبی کے اس جملے سے کیا پتا چل رہا کہ نبی پر تو کسی کا حق ہے ہی نہیں، آپ نے تو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی نہیں ہے، کوئی روایت ایسی نہیں ملے گی۔ حضرت انس کی معروف و مشہور روایت ہے، حضرت انس فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے اور کبھی آپ نے مجھ سے یہ نہیں فرمایا کہ انس تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کر دیا۔ مارنا تو بہت دور ہے، ڈانٹنا بہت دور کی بات ہے، کبھی مجھے اس کام پر نہیں ٹوکا کہ انس تو یہ کام یہ کیوں کر دیا۔ آپ نے کبھی کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی، کسی کے ہاتھ نہیں لگایا، لیکن پھر بھی تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں موت سے پہلے پہلے اپنے حقوق کو معاف کرا لو۔ اگر حقوق دنیا کی زندگی میں معاف کرا لیے تو بہت اچھی بات ہے، اگر دنیا کی زندگی سے تم یوں چلے گئے، موت اسی حال میں آ گئی کہ تم نے بھائی کا حق جمع کر کے رکھا، بھائی کا حق مار کے رکھا، تو پھر تمہاری یہ نماز جو دنیا میں تم نے نمازیں پڑھی ہیں، جو دنیا میں تم نے روزے رکھے ہیں، جو دنیا میں تم نے عبادتیں کی ہیں، چاہے کتنی ہی عبادتیں تم نے کی ہو، قیامت کے دن ان عبادتوں کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک حقوق العباد کو ادا کر دیا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن سینگ والی بکری کو ایک بے سینگ والی بکری کو لے کر آئیں گے اور اس بے سینگ والی بکری کو بدلہ دلوائیں گے سینگ والی بکری سے۔ یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے، شراح حدیث نے یہاں یہ نقطہ لکھا ہے کہ حساب و کتاب تو انسان اور جناتوں سے ہے، حساب و کتاب انسان اور جناتوں سے ہے، حقوق کی پوچھ ہوگی تو انسان اور جناتوں سے، چونکہ آخرت کے معاملات سارے انہی کے ساتھ ہیں۔ جنت میں جائیں گے تو انسان اور جنات جائیں گے، جہنم میں جائیں گے تو یہی جائیں گے، اس لیے پوچھ تاچھ بھی انہی سے ہوگی۔ تو پھر یہاں جانوروں کا ذکر کیوں کیا؟ جبکہ جانور تو جب مر جاتے ہیں تو مٹی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی۔ شراح حدیث نے یہاں نقطہ یہ لکھا ہے کہ اس میں سمجھانا یہ ہے، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جانوروں سے بھی حساب برابر کروائے۔
انسان سے انسان بہت دور ہے، انسان کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، انسان اور جنات کو تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، جنت اور جہنم کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ فرمانبرداروں کو جنت میں پہنچایا جائے، نافرمانوں کو جہنم میں پہنچایا جائے۔ لیکن جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو اس انسان کے ساتھ آخرت میں کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں تو فرما بردار رہا ہو، آخرت میں کسی وجہ سے اس کو ظلم ڈھا دیے جائے، نہیں، یہاں دنیا میں اس نے جیسے اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہ مفلس ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو دنیا سے نیکیوں کا انبار لے کر جائے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر جائے، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کی زمین دبائی ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی کا حق کھایا ہو۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب عدالت لگائیں گے، جب اس عدالت میں انصاف کیا جائے گا تو حق والے آئیں گے، چونکہ قیامت کے دن کسی قسم کا میدان حشر میں کسی قسم کا کوئی سکہ نہیں چلے گا سوائے نیک اعمال کے۔ لوگ آئیں گے، اس کی نیکیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حقوق کے برابر نیکیاں اٹھا کے دیتے رہیں گے، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے پھر بھی باقی رہیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ اب ان حق والوں کی، چونکہ اس کے پاس اب نیکی نہیں ہے بدلہ دینے کے لیے، اس لیے ان جن کے حق اس پر اب بھی رہ گئے ہیں، ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے اوپر ڈالو، ان کے گناہ اٹھاؤ، ان کے اوپر ڈال دو اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ آدمی سب سے بڑا مفلس، اب اس نے دنیا میں نمازیں بھی بہت پڑھی ہوگی، داڑھی بھی اچھی خاصی ہوگی، کرتا بھی نیچا پہنا ہوگا اور سر پہ ٹوپی بھی ماشاءاللہ اچھی پہنی ہوگی، لیکن بھائی کا حق نہیں دیا ہوگا۔ جب بھائی کا حق مارا ہوگا، بہنوں کا حق مارا ہوگا، تو پھر اس کی یہ نمازیں، اس کی یہ عبادتیں اس کے منہ پر مار دی۔ اس لیے حقوق العباد کی خاص رعایت رکھی جائے۔ ہم اس معاملے میں بہت پیچھے، نمازی بہت مل جائیں گے آپ کو، روزہ رکھنے والے بہت مل جائیں گے، صدقہ خیرات کرنے والے بہت مل جائیں گے، حج کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن حقوق العباد میں پڑوسیوں کا حق، اس کو پورا کرنے والا شاید ہی کوئی ملے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ انسان کے گھر کے چاروں طرف، دائیں طرف، بائیں طرف، پیچھے اور سامنے 40 گھروں تک اس کا پڑوس ہے، اور اس کے اس پر اور پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین اتنے حقوق بیان کرنے آتے میرے پاس پڑوسیوں کے کہ مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ شاید خدا اس پڑوسی کو میراث کا حقدار نہ بنا، کہ بھئی میراث میں سے بھی پڑوسی کو حق دیا جائے۔ اتنے حقوق بیان کیے گئے اور ہم کوئی رعایت نہیں رکھتے۔ اس لیے عزیز و بزرگوں دوستوں، اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ، اپنے روزوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم حقوق العباد کی رعایت رکھیں۔ اگر کسی کے پاس بھائی کا حق ہے تو اس کو لوٹا دیں، پڑوسی کا حق ہے اس کو لوٹا دیں، کسی پارٹنر کا حق ہے اس کو لوٹا دیں۔ جس کا حق ہے اس دنیا کی زندگی میں، جب تک موت آئے اس سے پہلے ان کے حقوق واپس کر دو، ورنہ یہ جو نیکیاں چھوٹی موٹی کی ہے دنیا میں، یہ ساری نیکیاں ان حقوق کے بدلے میں چلی جاتی اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔